السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما
غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تو خضر نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ بے اختیار پکار اٹھے تم نے ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا ہے کسی جان کے بدلے کے بغیر ہی. تم نے یہ بڑی ہی تعجب اور حیرانی بڑی بات اور کام کیا ہے. خضر کہنے لگے میں نے جو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ میرے کاموں اور باتوں کو کبھی برداشت نہیں کر پاؤ گے. موسیٰ کہنے لگے اگر اس کے بعد تمہارے کسی کام پر میں بولا میں نے سوال کیا تو مجھے اپنی رفاقت سے الگ کر دینا جدا کر دینا کیونکہ تم میرے حوالے سے عذر کو پورا کر چکے ہو. سورہ کہف کا بیان جاری تھا. مختلف دیگر موضوعات پر عید الاضحیٰ سے اب تک گفتگو جاری رہی. اللہ تعالیٰ ان خطبات کے ذریعے بھی اور ویسے بھی ہمارے لیے قرآن سمجھنا آسان کر دے. دعا کرتے ہیں اللہم علمنا من القرآن ما جہلنا. اے اللہ قرآن کی جن باتوں کا ہمیں علم نہیں ان کا ہمیں علم عطا فرما. وذکرنا منہ ما نسینا. قرآن مجید کی جو باتیں ہمیں بلا دی گئی ہیں شیطان کی طرف سے اے اللہ وہ باتیں ہم سب کو ہمیشہ کے لیے یاد کروا دے. وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار. اے اللہ رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. موسیٰ اور خضر کا ان کی ملاقات کے بعد سفر جاری ہے. سمندر میں دریا میں کشتی کا سفر مکمل کر کے جب آگے سفر کا آغاز ہوتا ہے دونوں چل رہے ہیں. وہاں بچے کھیل رہے تھے جیسا کہ احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے. ان میں سے ایک بچہ جو خوبصورت بھی زیادہ تھا حسین اور چہرہ اس کا دل میں گھر کر جانے والا لیکن کچھ شرارتی بھی تھا. اب ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اگلے منظر کا بالکل احساس تک نہیں تھا نا کہ کیا ہونے والا ہے کیونکہ یہ لوگوں نے بات مشہور کر رکھی ہے اپنے طور پر نبیوں کی شان بڑھانے کے لیے. ہم شاید نبیوں کی شان بیان کر رہے ہیں حالانکہ جو شان نبی کی کسی بھی پیغمبر کی اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہی نہیں ہے وہ نبی کی شان نہیں ہو سکتی اگر کوئی شخص بیان کرے.
اب انبیاء کی شان بیان کرنے میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو غیب کی سب باتوں کا علم ہوتا ہے، کہ اگر علم ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو تو ساری باتوں کا علم تھا، ان کو یہ جو خضر کی طرح سفر کرانے والا مرحلہ کیوں پیش آیا؟ اور اب بھی آگے خضر کیا کرنے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں، آگے کیا ہونے والا ہے موسیٰ علیہ السلام اس سے بالکل بے خبر ہے، حالانکہ وہ نبی ہیں، بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہو چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو منظر اچانک دیکھا وہ یہ کہ ایک اسی خوبصورت لڑکے کو خضر نے پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ حدیث میں اس کی تفصیل نہیں ہے کیسے قتل کیا، روایات مختلف ہیں، دیوار سے سر مار دیا، گلا دبا دیا، یا کسی چھری وغیرہ سے اسے ذبح کر دیا، کچھ بھی ہوا، اپنا کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب شریعت پیغمبر تھے، جو انہیں نظر آ رہا تھا ایک بالکل بے قصور بچے کو، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ بچہ نہیں تھا چھوٹا، وہ جوان لڑکا تھا، بالغ لڑکا تھا، لیکن قرآن کے الفاظ ہیں زکیہ، اور اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ عمر کا نہیں تھا، ابھی نوخیز تھا، کم عمر ہی تھا۔ اب اس کا قتل جب دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام رہا نہ گیا، کیونکہ وہ صاحب شریعت پیغمبر تھے، اور فوراً بول پڑے۔ پہلے جو کشتی میں اس کے تختے میں سوراخ کرنا یا اس کے کنارے سے اس کے ایک تختے میں شگاف ڈال دینا، یہ دیکھا، اب یہ دوسرا کام پہلے سے بھی بڑا ہو گیا، یہ غلط کام ہونے کے ناطے سے، جو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی شریعت کے ناطے سے جانتے تھے۔ پہلے ہی بات حضرت موسیٰ کے نزدیک وہ احسان فراموشی میں آتی تھی، وہ لڑکوں نے پہچان کر جناب خضر کا اور موسیٰ علیہ السلام کا بڑا اکرام کیا، تو جناب خضر نے ان کے احسان کا بدلہ دینے کی بجائے کہ انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، ان کے ساتھ کوئی ہمدردی خیر خواہی کرنے کی بجائے ان کی کشتی کو عیب دار بنا دیا۔ اب دوسرا کام پہلے سے بڑھ گیا، کھیلتے ہوئے بچوں میں سے ایک بچہ جو وجیح زیادہ تھا، خوبصورت زیادہ تھا، بظاہر دیکھنے میں زیادہ ہونہار لگتا تھا، اسے پکڑا اور نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور فوراً اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ برداشت نہ ہوا، یہ ایک ظلم تھا، اور فوراً بولے اقتلت نفسا زکیۃ، کہ ایک معصوم جان کو تم نے قتل کر دیا، بغیر نفس، کسی قصور کے بغیر، اس نے قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کا دین ہے اسلام، اس کے جو بنیادی اصول ہیں وہ ہمیشہ سے ایک ہی چلے آ رہے ہیں۔ توراۃ کا حوالہ دیتے ہوئے سورہ المائدہ میں اللہ نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے میں جان ہے، جس نے قتل کیا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا۔ تورات میں یہی تھا، اب قرآن میں بھی یہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 وجہوں سے کسی شخص کو قتل کیا جائے گا۔ ایک کسی نے کسی شخص کو قتل کیا ہو، ایک کسی نے شادی کے بعد بدکاری کا ارتکاب کیا ہو، اور ایک اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو یہ حکومت کی ذمہ۔ اچھا، یہ تینوں جو سزائیں ہیں، قتل کے بدلے میں قتل، شادی شدہ ہو کے بدکاری کا ارتکاب کرے، اور اگر کوئی مرتد ہو جائے، عوام میں سے کوئی شخص ذاتی طور پر کھڑا ہو کے اللہ کا یہ حکم نافذ نہیں کرے گا، اللہ کے اس حکم کا قیام
اس کا نفاذ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت ہوتی ہی اس لیے کہ لوگوں کی جانیں، لوگوں کے مال اور معاشرے کو پورا تحفظ فراہم کرے، ان کی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت کو یقینی بنائے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری پاکستان میں آنے والی کسی حکومت کی ترجیحات میں یہ بات شامل ہے. عوام کو تحفظ دینا، ان کے مال کا تحفظ کرنا، ان کی جانوں کا تحفظ کرنا، ان کی عزتوں کا تحفظ کرنا، یہ کسی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. حکومتوں کو جاگ اس وقت آتی ہے جب لوگوں کی عزتیں اور جانیں، مال وغیرہ لوٹنے والے شخصوں کی، ان کے گریبانوں کو ہاتھ ڈالنے کی بات کری جائے کسی ممبر سے، کسی اسٹیج سے، کسی عوامی اجتماع میں، حکومتیں جاگ آنکھیں کھل جاتی، ان کے ہوش اٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن جس وقت وہ لوگ لوگوں کے مال لوٹ رہے ہوتے ہیں، جس وقت وہ ریپ کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت وہ عصمتیں برباد کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت حکومتیں وہ بھنگ پی کے سوئی ہوتی. اور جب اسلامی قانون کا نفاذ کا مطالبہ کیا جائے کہ ان افراد کو ان کے جرم کے مطابق جب وہ ثابت ہو جائے تو سزا دی جانی چاہیے، اس وقت حکومتوں کی آنکھیں کھلتی. جو قصاص ہے، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قصاص کا پورا قانون بیان دیا ہے سورہ البقرہ میں. اور اس کے نفاذ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ضمانت دے دی، گارنٹی ہے پوری. فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. او عقل مندو، اگر قصاص کا نظام نافذ کرو گے، لاگو کرو گے تو زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی. یہ اللہ کہہ رہا ہے. جس اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، جس اللہ نے ہمارے یہ معاشرے، یہ آبادیاں، یہ گاؤں اور دیہات اور یہ مسجدیں بنائی، اس اللہ نے ضمانت دے دی ہے کہ قصاص کا قانون تم لاگو کر لو، تمہاری زندگیاں ہم محفوظ کر دیں. اور ایک روایت میں یہ بات موجود ہے. یہ دن ہم معاشرے کا استحکام، معاشرے کی ترقی، جمہوری معاشرہ، مستحکم معاشرہ، ترقی یافتہ معاشرہ، یہ سارے دعوے بیکار ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث اور ایک فرمان، اس میں ساری بات واضح کر دی گئی. ظاہر ہے یہ جو بارشیں ہوتی ہیں، بارشیں یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں نا. اور یہ دین، یہ شریعت، یہ قرآن کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. بارشیں آسمان سے آتی ہیں، اور یہ دین کہاں سے آیا ہے؟ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا. وہ آسمان سے دین اور قرآن نازل کرنے والے اللہ، آسمان سے بارشیں برسانے والے رب نے فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا جب بارشوں کی تمہیں ضرورت ہو، اس زمانے میں 40 دن بارش ہو، رات کو بارش ہو، دن کو کام کاج کریں، راستے خشک ہو جائیں، اطمینان اور تسلی سے کاروبار زندگی بھی چلتے رہیں، بارش بھی ہوتی رہے. 40 دنوں کی بارش سے وہ فائدہ تمہیں کبھی حاصل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ایک حکم اور ایک قانون کو نافذ کرنے سے فائدہ ہوگا. کوئی بھی قانون. لیکن اب تو ہماری حکومتوں نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں. لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کرنے والے ملک کی حکومتیں، لا الہ الا اللہ پڑھ کر حلف دینے والی حکومتیں، لا الہ الا اللہ کو صرف اور صرف اپنے حکومت کو اور اپنے اقتدار کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پڑھنے والی حکومتیں دن رات وہ قوانین بنا رہی ہیں جو اسلام کی روح سے اور اسلام سے متصادم ٹکر کھاتے ہیں. یہ عورتوں کے حقوق کے تحفظ سے اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، جب یہ پنجاب کے خادم اعلیٰ تھے، اس وقت ایک بل پنجاب کی حکومت نے عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پاس کیا تھا، اور اس کی اکثر شقیں اسلام کے خلاف تھی. یہ عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت قانونی طور پر دی گئی.
وہ اللہ تعالی کے قانون میں تبدیلی اور ترمیم کی دنیا کی کسی حکومت کو کوئی اجازت نہیں۔ یہ حج کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اور ایمان والو سن لو ذرا یہ بات، یہ میری اور آپ کی بات کی ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، دعویٰ ہے کہ نہیں؟ ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا قیامت کے دن پر ایمان ہے، اور قیامت کے دن پر ایمان کا مطلب ہے ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کے سارے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ جس کا وہ عورت جس کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، وہ ایک دن اور رات کا سفر بھی اپنے کسی محرم کے بغیر نہ کرے۔ وہ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جو خواتین جاتی تھی انہیں محرم کا مسئلہ درپیش ہوتا تھا، تو کہتے ہیں اب جی سعودی حکومت نے اجازت دے دی ہے کہ محرم کے بغیر بھی عورت ہمارے ہاں سفر کر سکتی ہے۔ اور کسی حکومت کے پاس اللہ کے قانون میں دخل اندازی کا کوئی اختیار نہیں، چاہے وہ سعودی عرب کی حکومت میں ہو۔ جب سعودی عرب کی حکومت کے ایسے اختیار کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور پاکستان بڑے جھوٹے قرآنوں کے اختیارات کو ہم تسلیم کر سکتے ہیں جو جھوٹے ہیں، ظالم ہیں، خائن ہیں، بددیانت ہیں، اور بڑے بڑے چوریوں کو وہ قانون تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے یہ ہماری موجودہ نون لیگ کی حکومت، اس سے پچھلی اسکیم کی پنجاب کی حکومت میں جو قوانین بنے ہیں ان میں سے جو چیزیں اسلام کے خلاف ہیں ہم سب کا انکار کرتے ہیں۔ اور ابھی جو قانون بنا ہے اسمبلیوں سے، سینٹ سے قانون کا مسودہ پاس ہو گئے، فائنل ہو گئے، وہ صدر کے پاس بھی چلا گیا، صدر نے کچھ دنوں کے بعد اس پہ سائن بھی کر دیے۔ یاد رکھیے یہ جو قانون بنا ہے کہ کم عمری کی شادی کی اجازت نہیں ہے، 18 سال سے کم عمر کا لڑکا ہو لڑکی ہو اس کو شادی کروانے کی اجازت نہیں ہے، اس کے ماں باپ کو ان کی شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی خطیب کو نکاح خواہ کو ان کا نکاح پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی بھی ایسا کرتا ہے شادی کینسل، نکاح کینسل، اور نکاح پڑھانے والے خطیب، امام، نکاح خواہ، والدین وہ جیلوں میں جائیں گے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ہاں لیکن اگر اس کم عمری کے دوران وہ اللہ تعالیٰ کی حد توڑ بیٹھے کوئی بات نہیں، اس پر کوئی قانون نہیں ہے، بدکاری کے ارتکاب کو روکنے کے لیے کوئی قانون نہیں، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل درآمد کیا جائے، شادی کر دی جائے، تو اس پر جو موجودہ قانون نے سزائیں مقرر کی ہیں اس پر عمل درآمد میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے اللہ کے کسی ایک حکم، کون سا؟ وہ قصاص کا حکم ہے، وہ دیت کا قانون ہے، وہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا قانون ہے، وہ سنگساری کا قانون ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مالیاتی غبن ہو سکتے ہیں اس کے جو شریعت نے قانون مقرر کیے ہیں، شراب نوشی پر جو تعزیرات ہیں، جو سزائیں شریعت نے مقرر کی ہیں، ان کے نفاذ میں وہ زندگی ہے، ان کے نفاذ میں برکت ہے، ان کے نفاذ میں امن ہے اور استحکام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکے، فوراً اللہ کے دین اور قانون کے حوالے سے عرض کیا، اور ایک شخص کو تم نے ناجائز قتل کر دیا، بڑی عجیب بات کی تم نے، بہت انوکھا اور اچنبے کا کام کیے۔ اور یہاں ایک بات میں پھر عرض کروں، ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے، قرآن کا یہ بیان ہے کہ خضر کو ہم نے اپنے پاس سے ایک خاص علم عطا فرمایا تھا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور لوگ کہتے ہیں جی ایک علم شریعت کا ہے
اور ایک علم لدنی ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے ہم علم کی اس تقسیم سے اختلاف کیے بغیر، علم کی اس تقسیم کا انکار کیے بغیر سوال یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے تھے ان کو شریعت دے کے بھیجا تھا، یہ علم لدنی دے کے بھیجا تھا؟ کیوں جی؟ اور عوام کو، ہم لوگوں کو نبیوں کے ذریعے شریعت کا پابند کیا ہے یا جناب خضر والے علم لدنی کا پابند کیا؟ ہمیں شریعت کا پابند کیا، اور شریعت اس وقت نام ہے صرف اور صرف کتاب اللہ کا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شریعت کے مختلف احکام کے راز ہیں، جو حکمتیں ہیں، ان احکام کے جو علتیں ہیں، وہ ٹھیک ہے جو علتیں شریعت نے بیان کر دی ہیں کسی حکم کی، اگر کوئی علت، کوئی وجہ کسی قانون کا کہ وہ قانون بنایا کیوں گیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی ضرورت کیا تھی، جو شریعت نے بیان کر دیا وہ شریعت ہے۔ اور جس قانون کا سبب، جس قانون کی علت، جس قانون کی وجہ شریعت نے بیان نہیں کی، اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو شریعت کا انکار نہیں ہوگا، کیونکہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی نہیں اس کا نام شریعت نہیں ہے۔ اس طرح جو علم لدنی ہے وہ جناب خضر کے پاس تھا جو اللہ نے عطا فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس علم کے حصول کے بعد اس کی پابندی کا حکم نہیں دیا۔ وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی تربیت، جو وہ بنی اسرائیل میں ایک سوال کا وہ جواب دے بیٹھے جو اللہ کو پسند نہیں۔ کیا سوال تھا؟ یہ موسیٰ جی آپ سے بڑا عالم بھی ہے کوئی روئے زمین پر؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ بیٹھے نہیں، میرے علم میں نہیں، میرے علم میں نہیں۔ اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، اللہ نے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو جناب خضر کی طرف بھیجا کہ چلو جاؤ سفر کر کے آؤ، ہم تمہیں ایک ایسا بندہ ملاتے ہیں جس کے پاس علم بہت زیادہ ہے۔ اور اس بندے کو وہ علم کس نے دیا؟ علمناہ من لدنا علما۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ان سے سیکھے ہوئے علم کے مطابق جو شریعہ کام تھے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا اور ترمیم کا کوئی حکم نہیں۔ قتل کے بدلے میں قتل ہے وہی پورا، خضر نے بندہ قتل کیا اور آگے چلنے کی بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے ابھی یہ کیا کیا کہ تم؟ تو جناب خضر اس پر کہنے لگے میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میرے کسی قول فعل یا میرے کسی عمل کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور جو پچھلی دفعہ خضر نے کہا تھا ان الفاظ میں اور جو اب کہا تھا ان الفاظ میں فرق پیدا۔ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اور اب کہا الم اقل لک، یہ لک کے الفاظ کے اضافے سے مفسرین نے یہ اخذ کیا ہے کہ خضر پہلے سے زیادہ برہم ہو گئے تھے، غصے کا اظہار کیا کہ پہلے تو تم بھول گئے تھے، اور واقعی موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھولے نہیں تھے، خلاف شریعت کام دیکھا تھا۔ اور یہ بات اور بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی بھی، اب آخر میں ہمارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے دیکھیں ان کے سامنے ہو اور وہ خاموش رہ جائیں، یہ ممکن نہیں۔ اور اگر کسی بات پر وہ خاموش ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ کام ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس ظلم کو جو ان کی شریعت کی روشنی میں صریح ظلم تھا ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ چپ نہیں رہ سکتے۔ اور خضر نے اس کے جواب میں کہا، پہلے سے زیادہ برہمی سے جواب دیا، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ سے پہلے کہا نہیں تھا آپ میرے کاموں کو، میری باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے
اور فوراً کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک، لا تو کہنے لگے پھر دیکھو بات یہ ہے، آئندہ فلا تصاحبنی، آئندہ اگر میں آپ سے سوال کروں کسی بھی قسم کا تو مجھے اپنے ساتھ بالکل نہ رکھنا، مجھے اپنی صحبت سے الگ کر دینا۔ اور یہاں یہ بھی لکھا ہے ٹیچرز کے لیے، اساتذہ کے لیے، جو تعلیمی ادارے ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے یہ پورا جو قصہ ہے جناب خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا، اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کسی بھی طالب علم کو کسی معقول وجہ سے وہ پڑھانے سے انکار کر سکتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اور خضر نے بھی اس کا اعتراف کر لیا تھا۔ جب پہلی ملاقات ہوئی تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں موسیٰ ہوں، تو خضر کہنے لگا اچھا موسیٰ، وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو، صاحب تورات؟ کہاں میں وہی موسیٰ ہوں۔ تو اگر جب سفر شروع ہوا تو خضر نے شرط لگا دی تھی میرے ساتھ بات، میرے کاموں پر سوال اور کسی بات میں دخل اندازی نہیں کرنی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے میری بات 2 دفعہ برداشت کر لی ہے وعدے کے خلاف، اب اگر تیسری دفعہ بھی میں آپ کی کوئی بات برداشت نہ کر سکا، میں آپ کے کسی کام پر بول اٹھا، سوال کر دیا، تو پھر مجھے اپنی صحبت سے الگ کر دینا، جدا کر دینا، کیونکہ آپ نے عذر پورا کر دیا۔ اس کا مطلب ہے استاد اپنے کسی شاگرد کے ساتھ وہ شرط عائد کر کے وہ شاگرد اس شرط پر پورا نہ اترے تو استاد پڑھانے سے معذرت کر سکتا ہے۔ وہ اسکول، وہ ادارہ، وہ مدرسہ کسی بچے کی غلط کاموں کی اور مسلسل نالائقی دکھانے کی وجہ سے اگر ادارہ پڑھانے سے انکار کر دے تو شرعاً اس کے پاس گنجائش موجود ہے۔ یہ جو نرا ایک لگا بندہ قانون بنا کے اسکولوں کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا ہے مار نہیں پیار، یہ کوئی شرعی اصول نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اصول غیر شرعی ہے، اس کو اصل میں مارنے کا جواز موجود ہے، بچے کو سزا دینے کا جواز موجود ہے، اس کے بڑے دلائل ہیں، لیکن کوئی منطق ہونی چاہیے، کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو اس قانون کے لاگو کرنے میں استاد، اسکول، مدرسہ، تعلیمی ادارہ وہ جسٹیفائی کرے، اپنے جواز فراہم کرے، جواز کے ساتھ وہ کوئی ایکشن لے سکتا ہے کسی بچے کے خلاف۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ مار یہ کوئی تعلیمی اصول نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام معلم تھے اور فرمایا انما بعثنی اللہ معلما ولم یبعثنی مؤنفا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، مؤنف نہیں۔ مؤنف کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا، جڑتے ہی رہنا، ٹوڑی کو سارے باتیں سناتے ہی رہنا، طالب علم کو تانے دیتے رہنا، تانے دے دے کے اس کی مت مار چھوڑنا، اس کو مؤنف کہتے ہیں۔ جو مؤلف ہے وہ حلیم ہوتا ہے، وہ شفیق ہوتا ہے، وہ پیار کرنے والا ہوتا ہے، وہ رحمت کی برکھا ہوتا ہے، وہ اللہ کی مہربانی ہوتا ہے شاگرد کے لیے۔ اور شاگرد نبی علیہ السلام صحابہ کی بڑی بڑی غلطیاں برداشت بھی کرتے تھے، ڈانٹ سے کم تھے، غصے کم ہوتے تھے، ناراض کم ہوتے تھے، زیادہ تر نظر انداز کرتے تھے، اگنور کر دیتے تھے اور شاگردوں کو معاف کر دیتے تھے۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں یہ فرمایا ہے اے نبی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے آپ کے اوپر کیا لوگوں کے لیے نرم ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت زبان ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سارے آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اگر ان سے ایک نہیں، قرآن نے کئی جگہ پہ اے نبی اگر تیرے ان ساتھیوں سے تیرے حق میں کبھی غلطی ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے تو انہیں معاف کر دیا کر، اور اے میرے پیغمبر انہیں اپنے پاس مشورے کے لیے بٹھایا کریں، ان کے لیے معافی کا اعلان کریں، اللہ سے بھی کہیں اللہ معاف کر دے۔ اور پھر اس کے ساتھ ان کی دل جوئی کے لیے انہیں معلوم ہو
کہ ہمیں معاف کر دیا گیا، وہ وقتی غصہ کا اظہار کر دیا، بات آئی ہوئی ہے، یہ بابر کروانے کے لیے انہیں اپنے ساتھ دین کے کاموں کے لیے مشورے میں شامل کر کے بٹھا لیا گیا۔ یہ جو سفر کا دوسرا حصہ ہے اس سے ہمیں تعلیم کے حوالے سے بھی بہت سارے اسباق ملتے ہیں، جن میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں معلمین کے لیے، اساتذہ کے لیے، تعلیمی اداروں کے لیے، جو وہاں گنجائش اور جہاں نقطہ ہے وہ بھی واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن مجید سیکھنا، سکھانا، سیکھنے سکھانے والے پروگراموں کا حصہ بننا، ان سلسلوں کی خدمت کرتے رہنا، اور اس میں قرآن مجید ناظرہ کا پروگرام بھی شامل ہے، بچوں کو قاعدہ پڑھانے سے لے کر قرآن مکمل کروانے تک، قرآن کا حفظ بھی شامل ہے، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بھی شامل ہے، احادیث کی کتابیں پڑھانا بھی شامل ہے، اور ان کے جو معامل علوم ہیں عربی زبان کے وہ سارے شامل ہیں۔ یہ سلسلے مدارس کے جو قائم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تو ان کا خادم بنا دے، ہمارے ہاں بھی قائم ہے، جو بھی چھوٹا موٹا ہے، جو بھی اللہ اس چھوٹے کو ہی قبول فرما لے اور اس چھوٹے کو اللہ بڑا بھی کر دے۔ اور جو دوسری بات ہے، ان سلسلوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارا جمعہ ہے، یہ بھی اصل میں ایک دین کی روشنی میں جمعہ یہ کوئی اظہار خطابت کا نام نہیں ہے، خطابت کے جوہر دکھانے کا نام نہیں ہے، یہ جمعہ ہفتہ وار تعلیمی پروگرام ہے۔ تو دعا کریں اللہ ہمارے خطبہ جمعہ کو بھی اور ہمارے دیگر مساجد کے خطبہ جمعہ کو دینی تعلیم کے پروگرام بنا دیں، اور اس تعلیم سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی اور پھر خطبہ کو توفیق عطا فرمائے، ذمہ داروں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ایک تو یہ خطبہ جمعہ ہے، یہاں باقی پروگرام بھی شامل ہے۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ابھی ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، ہر جمعرات نماز ظہر کے بعد بچوں کو تلاوت سکھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، ہر ہفتے کو، وہ بھی بچوں کی تعلیم کا کے ساتھ ساتھ قرآن خوبصورت پڑھنے کی تربیت ایک پروگرام ہے۔ اس طرح ہر جمعرات کو ظہر کی نماز کے بعد ایک درس قرآن و حدیث کا سلسلہ بھی اسی ہفتے شروع ہوا۔ ہمارے عبدالحنان کیرانی صاحب جو استاد ہیں اور ڈائریکٹر ہیں اس شعبے کے، تحصیل کے شعبے کے، وہ ہر جمعرات کو ظہر کی نماز کے بعد کسی بھی قرآنی یا حدیث سے ملنے والے موضوع پر خطاب فرمایا کریں کہ آپ ساتھی اس سے استفادہ کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بیماروں کی صحت یابی کے لیے دعاؤں کے کافی سارے اطلاعات ہیں۔ حافظ ناصر صاحب جو ہمارے بزرگ دوست ہیں، پچھلے جمعے بھی انہوں نے مجھے کہا تھا جمعہ شروع ہونے سے پہلے، بس میں بھول گیا، لیکن جب مجھے بعد میں یاد آیا، یہ حافظ صاحب کی تسلی کے لیے عرض کر رہا ہوں اور اپنے ذمہ داری کے حوالے سے، جب مجھے یاد آیا کہ مجھے تو حافظ صاحب نے پیغام دیا تھا اس دعا کے لیے، میں بھول گیا، تو میں نے الحمدللہ چلو کم از کم خود میں نے بیٹھ کر تسلی کے ساتھ جو انہوں نے کہا تھا وہ دعا کی تھی۔ ان کے بانجے کا بیٹا سیریس حالت میں اسپتال میں ہے، دعا کرے کہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ دعا اب بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، پچھلے جمعے بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ پھر بھی کروں گا، اور آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سمیت ہمارا دیگر بیماروں کو بھی شفا عطا۔ میرے ایک دوست ہیں حافظ خلاد شاکر،
حافظ حماد شاکر صاحب کے بیٹے، وہ بھی پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل بیمار چلے آ رہے ہیں، پچھلے ہفتے 10 دن سے شدید بیمار ہیں، پیشاب کی بندش، گردوں کی تکلیف وغیرہ. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامل شفا فرمائے. ہمارے ساتھ کرول کے خطیب ہیں علاقے کے، میرے دوست بھی ہیں، مولانا عبد الرحمن کاظمی، وہ بھی عید الاضحیٰ سے پہلے کے یہ پیشاب کے گردوں کے عارضے میں مبتلا ہیں. رات ان کی خبر گیری کے لیے حاضر ہوئے تو وہ بھی آپریشن ہوا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرمائے. اور دیگر جماعت، میں بھی کئی میں ہفتے ہی ہو گئے ہیں، زمین پر نماز پڑھنا مشکل ہوا ہے گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے. دعا کرتے ہیں اپنے خطیب کے لیے بھی کہ اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دے، گناہ معاف کر دے. جن تکلیفوں، جن گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے ان تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے. اور بھی سب بیماروں کے لیے، میری اہلیہ کے لیے بھی اور دیگر بیماروں کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. یہ پچھلے ہفتے ایک اور ہمارے محلے کے دوست ہیں، یہ جامع مسجد ابو ہریرہ کے ساتھ قریب شیخ خلیل صاحب ہیں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. ہمیں پتہ نہیں چل سکا تھا پر وقت، بہرحال جب پتہ چلا ان سے تعزیت کے لیے حاضر ہوئے. دعا کریں کہ خلیل صاحب کی اہلیہ کو اللہ مغفرت فرمائے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغیچہ بنائے، گھر والوں کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور بھی بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، امتحانات، یہ مہنگائی کا عذاب ہے، بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، گیس مہنگی، اور پھر یہ چیزیں مل بھی نہیں رہی تسلسل کے ساتھ. مجھے رات ایک دوست نے بتایا کہ تقریباً پورا مہینہ ہو گیا ہے ہمارے علاقے میں گیس نہیں آئی ہی نہیں رہی. اس کے باوجود پورے محلے کو بل پورے آئے. جتنے بل گیس استعمال کرنے کے نتیجے میں آتے ہیں اتنے بل بغیر گیس آئے پورا مہینہ گیس آئی نہیں اور ہمیں بل آ گئے ہیں. یہ جو ڈاکے پڑ رہے ہیں حکومت کی طرف سے، دن دہاڑے ظلم ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام کی دعا ہے، نبی علیہ السلام کی دعا ہے، نبی علیہ السلام اور ممبر پر کھڑے ہو کے پوری ذمہ داری کے ساتھ الحمدللہ کسی خوف و خطرے کو ذہن میں رکھے بغیر دعا کروں، کیونکہ یہ میرے نبی نے دعا کی. یا اللہ، جس کسی شخص کو مسلمانوں کے اجتماعی کاموں کی ذمہ داری ملی ہو اور پھر وہ ان پر رحم کرنے کے بجائے ان پر سختی ڈالنا شروع کر دے، آسانی پیدا کرنے کے بجائے انہیں تنگیوں میں ڈالنا شروع کر دے، اے اللہ تو بھی اس کو تنگیوں میں ڈال دے اور اسے مصیبتوں میں ڈال دے. آمین کہتے ہیں. یا اللہ ان ظالموں سے ہماری جان چھڑا دے. یا اللہ ان لٹیروں سے، ان خیانت کرنے والوں سے، بد دیانت حکمرانوں سے ہماری جان چھڑا دے. اور یا اللہ کوئی عدل والے، کوئی قرآن والے، کوئی حدیث والے، کوئی تیرا خوف رکھنے والے بندے آ جائیں، ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے اپنے سب گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، پوری قوم کے لیے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ اس قوم کو معاف کر دے. یا اللہ ہمیں زندگی کا صحیح شعور، اسلامی شعور عطا فرما اور ہمارا دن بدل دے، ہمارے دکھ و تکلیفیں ختم کر دے، ہماری مصیبتیں ختم کر دے، آسانیاں پیدا فرما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.